السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیت کے مرکزی دفتر ITO میں تکمیل ناظرہ قرآن مجید اور دینی تعلیمات کا 5 سالہ نصاب مکمل کرنے والے صوبہ دہلی کے 35 مکاتب میں زیر تعلیم 570 طلبہ و طالبات کا مرکزی امتحان منعقد ہوا۔ اس موقع پر والدین اور اساتذہ اور دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے، جن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ انبیاء کی وراثت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم دینی تعلیم کی اشاعت اور فروغ کو اپنا مشن بنا لیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج نوجوان نسل بہت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ کریں۔ مولانا مدنی نے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام جاری دینی تعلیم کے کاموں کی توسیع پر زور دیا اور کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ادارہ خود مقصد نہیں ہے بلکہ تعلیمی مشن اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مکاتب کے قیام کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی دوسرے ادارے کی مدد سے ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے تو ہمیں ان کا خیر خواہ اور معاون ہونا چاہیے۔ مولانا مدنی نے والدین، اساتذہ اور مساجد کے ذمہ داران کو تاکید کی کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مساجد صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہ رہے بلکہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور ائمہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو فروغ دیں۔ مولانا مدنی نے طلبہ سے 2 اہم نصیحتیں کی کہ وہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور علم پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا نور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دل میں سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہو۔ مولانا مدنی نے اساتذہ سے کہا کہ طلباء کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ مرکزی امتحان کے انعقاد کے موقع پر ایک 5 نکاتی پیغام بھی جاری کیا گیا کہ نمبر 1، مرکزی امتحان کا مقصد مکاتب دینیہ میں قرآن مجید کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے اور امت کے 100% بچوں کو مکاتب دینیہ سے مربوط کرنا ہے۔ نمبر 2، دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ملک کے تمام صوبوں اور اضلاع کے ذمہ داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مکاتب دینیہ کو منظم، معیاری اور مثالی بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور مکاتب دینیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کا سال کے اخیر میں شہری یا ضلعی اعتبار سے مرکزی امتحان کا انتظام کریں۔ اس سے متعلق نظام مرکزی دفتر سے حاصل کریں۔ نمبر 3، ہر مکتب میں جمعیت یوتھ کلب کا نظام قائم کیا جائے تاکہ طلبہ بچپن ہی سے خود کی معرفت، خدمت خلق اور خالق کی اطاعت کے جذبے سے لبریز ہوں۔ نمبر 5، تمام مدارس اسلامیہ کے محتمم و ذمہ داران کمیٹی سے گزارش ہے کہ وقت اور حالات کے پیش نظر موجودہ اور آئندہ نسل کی بے دینی، نشہ اور دینی بیزاری سے حفاظت کے لیے ایک عالم دین کا تقرر کریں جو جگہ جگہ مکاتب دینیہ قائم کر سکے۔ امتحان کے بعد مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں تمام طلبہ کو یادگار انعام اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ انہوں نے تمام بچوں، والدین، معلمین، معاونین اور مساجد کے ذمہ داران کو امتحانات کی کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ ازیں قبل مرکزی امتحان سے متعلق تمہیدی گفتگو حافظ سید عاصم عبداللہ مرکزی معاون دینی تعلیم بورڈ نے کی اور مرکزی امتحان کے طریقہ کار پر مولانا محمد عمر مرکزی معاون دفتر جمعیت علماء ہند نے مذاکرہ کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مرکزی معاونین مولانا مفتی محمد فضیل، مولانا محمد شعیب، مولانا فیروز آدم، مولانا ویس اور دفتر کے تمام ذمہ دار حضرات کا اہم کردار رہا۔ نیز صوبہ دہلی سے مولانا محمد داود امینی، محتم مدرسہ باب العلوم و صدر دینی تعلیمی بورڈ صوبہ دہلی، قاری عبدالسمیع جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ صوبہ دہلی، مولانا اخلاق قاسمی اور دیگر رفقا نے انتظام و انصرام میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح ہو کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کے تحت ملک بھر میں 40,000 سے زائد مکاتب چل رہے ہیں۔ اس کے صدر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند و ناظم عمومی مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری ہیں۔ مدیر محترم اس پریس ریلیز کا شائع فرما کر شکر گزار کریں نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مولانا محمود مدنی صاحب کی جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں علم سے متعلق وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔